السلام علیکم دوستو، ایک اور زندگی کی شام گئی اور صبح کی آمد ہوئی اور میں پہنچا مسجد، اور مسجد ہو چکی تھی ویران کیونکہ گزر گیا ہے رمضان۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی، اور اس کے بعد آج کا ہمارا سفر گولڈ شریف کی طرف تھا، تو میں گھر سے بائک کے اوپر روانہ ہوا اور میں پہنچا دربار شریف قبرستان کے قریب، جہاں پہ لوگ اپنی خواہشوں کو دفن کیے ہوئے ہمیشہ کے لیے سوئے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد میں ٹینک چوک میں پہنچا، یہ مشہور زمانہ ایک لسی کی دکان، وہاں پہ لسی پینے کے بعد میں پہنچا صدر میٹرو اسٹیشن کے پاس، وہاں پہ پارکنگ ایریا میں اپنی بائک کو پارک کیا اور پرچی وصول کرنے کے بعد میں پہنچا صدر میٹرو اسٹیشن۔ اور یہاں پر ایک لمبی قطار لوگوں کی، کیونکہ عید کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، کچھ لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور کچھ اپنے کاموں کی طرف مگن، اور میرا سفر تھا گولڈ شریف دربار کی طرف۔ تو میں بیٹھا اور بس کے اندر سیٹ کا مل جانا یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی جہاز میں وی آئی پی ٹکٹ لے کر سیٹ کے اوپر ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر سفر الحمدللہ شروع ہوا، اور پھر میں الیکٹرانک اس میں بیٹھا، اور ناشتہ کے لیے میں دربار شریف کے بالکل باہر وہاں پہ جا کے میں نے ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد میں پہنچا اس دروازے پر جو دروازہ ہر عام و خاص، غریب فقیر، امیر وزیر مشیر سب کے لیے کھلا رہتا ہے، اور دروازہ وہی بڑا ہوتا ہے جہاں پر کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، جو بھی فقیر آئے لنگر کھا کر ہی جائے۔ تو بڑا گیٹ وہ نہیں ہوتا جو کروڑوں کا بنا ہو، بلکہ بڑا گیٹ وہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی خالی نہ گیا ہو۔ یہاں پہ میں پہنچا، وضو کرنے کے بعد میں پہنچا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، جن کی قبر سے ختم نبوت کے پہرے دار ہونے کی خوشبو آج بھی زندہ ہے، اور آیا کرتی ہے، اور آتی ہے، اور آتی رہے گی، اور اس کے نورانی انوارات ہر طرف ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور دربار کے پاس ہی بالکل سامنے ایک دم والے بابا بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ دربار کے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، جو بھی گولڈ شریف جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے چومنا اور سجدے کرنا منع ہے، لیکن عوام ہے کہ اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ رب کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں، لوگ اس کو سننے اور ماننے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں۔ بہرحال یہ انتظامیہ نے یہاں پہ منشن بھی کیا ہوا ہے کہ عورتوں کا داخلہ منع ہے، لیکن عورتیں بھی اندر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر میں پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب جو میرے پسندیدہ شاعر بھی ہیں، ان کی قبر پہ حاضری ہوئی، ان کے لیے فاتحہ پڑھی اور ان کے لیے دعائیں کی۔ اس کے بعد میں پہنچا باورچی خانہ، جہاں پہ لوگوں کے لیے لنگر تیار کیا جاتا ہے، اور عید کا چوتھا دن تھا، بدھ کا دن تھا، تو اس دن رش اس طرح نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے لنگر ایک وسیع تعداد میں عوام کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں چھت پر پہنچا، اور وہاں پہ کو مہمان خانہ یہ میں دکھاتا ہوں، یہاں پہ لوگ جب آتے ہیں عرس پہ تو یہاں پہ ان کے لیے قیام گاہ آرام کی جگہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں پہنچا بازار، وہاں سے کچھ چیز خریدنے کے بعد میں پہنچا میٹرو الیکٹرانک میں، وہاں پہ بیٹھنے کے بعد میں پہنچا چمن اسٹیشن، وہاں پہ میں اترا چمن کے پاس، اور چمن کے بعد میں پہنچا تہذیب بیکری پہ صدر میں، یہاں پہ میں نے کہا کچھ لے لیتے ہیں، لیکن جیب نہیں دے رہی تھی اجازت، تو میں نے آئس کریم پہ ہی گزارا کہ اس کے بعد گھر پہنچا، زور کا ٹائم ہو چکا تھا، نماز پڑھنے کے بعد میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد عصر کے قریب آج راولپنڈی کا موسم انتہائی سہانا، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بارش کا نظرانہ۔ اس کے بعد مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اور بچے عید کے بعد چھٹیاں گزار کے آ چکے تھے، تو ان کے ساتھ سپورٹ ایکٹیویٹیز کی، اور اس کے بعد عشاء کی نماز، اور پھر رات کو قیام۔ جزاک